Hello, Assalamu alaikum, uncle. Today we have another very important topic جو اس سے پہلے والی ویڈیو کا تسلسل ہے اور دس از گوئنگ ٹو بی اے سیکنڈ پارٹ، جو آپ سیکنڈ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف کیوں نہیں پہنچ پاتے، اور ہماری جو عادتیں اتنی خراب ہو چکی ہیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی کہ کیا ہسٹری ہے اس کی ہسٹری بتائیں آپ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پرابلمز کہاں سے خراب ہوئی۔ ہو گیا آپ کو سوال؟ جی سر۔ دیکھیں، میں اس کو کنیکٹ کروں گا پہلی ویڈیو سے، اور آپ اس کا تسلسل اس میں دیکھ پائیں گے۔ دیکھیں، اس کا جیسا آپ نے ہسٹری کا لفظ استعمال کیا ہے، ہر قوم کی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ آپ کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ کی قوم میں جو اس وقت جا کے جو مزاج بنا ہے، 1000 سال کہہ لیں، 1500 سال کی آپ اپنی ہسٹری کہہ لیں، اس وقت جا کے آپ کا جو مزاج بنا ہے، اس کے پیچھے 5-6 بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو میں آپ کو یہاں ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی ہائی لائٹ کرتا چلوں۔ یہ آپ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا، اس میں آپ کو گولز اور آبجیکٹیوز یہاں سے شروع ہو جائیں۔ گولز اینڈ آبجیکٹیوز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز بنتے ہیں جب آپ کا کسی پروگرام میں، کسی چیز میں ایک فوکس، آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، پھر آپ کو اس میں ٹائم لیمٹ دی جائے گی، پھر آپ کو اس کی پروسیس کا طریقہ بتایا جائے گا، پھر آپ کو اس عمل کے لیے تیار کیا جائے گا، پھر آپ آبزرویشنز کریں گے، مشاہدہ کریں گے، تاکہ آپ کو اس تمام پروسیس کا نتیجہ ملے، اور جب نتیجہ ملے گا ایک لمیٹڈ ٹائم میں، یا جو اس کا ڈیوریشن ہے اس میں ملے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کسی منزل کو یا کسی ڈیسٹینیشن کو حل کیا ہے، آپ نے کسی مقصد کو پا لیا ہے، یا اگر وہ مقصد ایسا تھا کہ راستے کا مسئلہ بن چکا تھا آپ کی ترقی میں، تو آپ نے اس کو حل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ first you decided to find the problem and you have enough knowledge to resolve it. That means you have the capacity and the knowledge to find the solution. And solution was already given to you through knowledge, through books, through expertise, through the experts. And you have it, and you found out, you applied it, and you got the results. You focused on it, you got the result, and you are out of that problem. Means you have reached your goal and objective for that particular area. Now, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کی ہسٹری کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری قوموں میں بالخصوص یہ ہمارے جو بھائی ہیں ایشیا کے، سب کانٹیننٹ کہہ لیں، مڈل ایسٹ کہہ لیں، آپ کا یہ بر صغیر کہہ لیں، پاکستان، انڈیا کہہ لیں، پھر اطراف کے ممالک کہہ لیں، ان ممالک میں سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا ہماری نفسیات کو برباد کرنے میں، وہ اس چیز کا نام ہے جہالت۔ آپ کو علم کی طرف مائل نہیں کیا جا رہا، علم کو اور نالج کو آپ کے ان ممالک میں، ان علاقوں میں شروع سے آپ دیکھیں وہ اہمیت نہیں دی گئی۔ آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں۔ کچرا پھینکنا ایک بری عادت ہے۔ آپ نے کچرا پھینک دیا، یہ آپ کو ورثے میں ملی آپ کے آباء و اجداد سے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ کچرا جہاں جگہ نظر آئے وہاں پھینک دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں اس کا کوئی اور سلوشن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ پرابلم ہے ہی نہیں، جہاں مرضی آئے ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، جہاں مرضی آئے کچرا پھینک دیا۔ اچھا، وہ آپ کی ہسٹری کیوں بنی؟
آپ کا تعلیمی معیار اتنا خراب تھا، اسکول، مدرسے اور آپ کی خاندانی تربیت وہ اتنی خراب تھی کہ بھائی آپ کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ کچرا پھینکنا ایک خراب عمل ہے۔ اچھا اس کا حل کتنا آسان ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک لفظ میں حل دیتا ہوں، آپ نے کچرا نہیں پھینکنا ہے، یہ اس کا حل ہو گیا۔ آپ اس حل کو کیوں نہیں سمجھ پائے؟ کیونکہ آپ کے بڑوں نے اس کی اہمیت کا آپ کو احساس نہیں دلایا، نہ آپ کے بادشاہ نے، نہ آپ کے مولوی نے، نہ آپ کے مذہبی رہنما نے، نہ آپ کے والدین نے۔ وہ خود اگر کچھ کھا رہے ہیں اور تھوکنے کی ان کو عادت ہے تو آپ نے روڈ پہ تھوک دیا، فرش پہ تھوک دیا۔ اب آپ کو کسی ایسی جگہ پر لایا گیا جہاں تھوکنا منع ہے، آپ نے وہاں بھی تھوک دیا، کیونکہ آپ کی عادت کا حصہ ہے تھوکنا۔ پھر وہ آپ کے ہاتھ میں جو کچرا تھا آپ نے اسی فرش پہ پھینک دیا۔ وہ کسی مال کا فرش ہو سکتا ہے، کسی آفس کا فرش ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا خوبصورت باتھ روم ہو سکتا ہے، کسی غیر ملکی ادارے کا بہت خوبصورت آفس یا ان کی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہو سکتی ہے، باتھ روم ہو سکتا ہے، آپ نے وہاں پھینک دیا کیونکہ آپ کی فطرت، آپ کی جینیٹکس کا وہ حصہ بن گیا۔ تو آپ نے معمولی ترین اور عام عادت، جس کو ایک بد عادتی، جس کو آپ ایک کینسر کہیں گے کسی سوسائٹی کا، اس کو آپ نے اپنی اس بدترین عادت کا حصہ بنا دیا کہ کچرا پھینک دیا، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ آپ نے اس کو کلچر کی شیپ دی، جینیٹکس میں ڈال دیا، اور حل اتنا آسان تھا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی آج سے کچرا پھینکنا چھوڑ دیں۔ آپ نے وہ کچرا نہیں پھینکا، پھینکنا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ آپ کی فطرتی عمل کا حصہ بن گیا۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں پھر ریپیٹ کروں گا، آپ کے بابا اجداد سے آ رہا ہے، اس زمانے کے بادشاہوں سے آ رہا ہے، اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں سے آ رہا ہے، اس زمانے کے والدین سے آ رہا ہے، اس زمانے کے استادوں سے آ رہا ہے، کیونکہ استاد نے پتہ چلا بیڑی پی اور اس کا جو ٹوٹا تھا اسکول کے کسی کارنر میں پھینک دیا۔ شرم آتی ہے ایسے استاد کو؟ اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ استاد کا تجھے درجہ دیا گیا ہے اور تو نے وہ بیڑی کا ٹوٹا جو ہے اسکول کے کارنر میں پھینک دیا۔ وہ یار خدا کو مانو، تم بھائی کس فطرت کا اور کس حیثیت سے اپنے آپ کو انسان کہتے ہو؟ اچھا پھر آپ نے پڑوس کا خیال نہیں کیا، آپ نے اس کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دیا، گھر کے سامنے سے نکالا، گلی میں کچرا پھینک دیا، آفس کے سامنے سے نکالا، وہ دوسرے کی دکان کے سامنے کچرا پھینک دیا۔ وہ کچرا، لانتی کچرا کنڈی جو ہے، جہاں پر کوے، کتے، گدھ سب بیٹھے ہوئے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، ہگ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آپ نے لے جا کے وہاں پھینک دیا۔ وہ آپ لیکن انکل میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا انٹرسیپٹ کروں گا، اور میں یہ پوچھوں گا کہ آج کل تو ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، تو ہماری عادتیں تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا یہ آپ نے انٹرسیپشن دیا۔ جی جی، آپ کو جینیالوجی کی ورڈ کا پتہ ہے طاہر صاحب؟ جی بالکل پتہ ہے، لیکن یہ چیز میں جب ایک چیز آ جائے گی تو اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ اب عادتیں تبدیل بھی تو ہوتی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا عادتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں، جی جی بتائیں۔ اس پہ آپ کو بولتا ہوں۔ بھئی آپ نے کچرا نہیں پھینکنا ہے، ٹھیک ہے، حل تو آ گیا آپ کے پاس، بالکل۔ پھر آپ کچرا کیوں پھینک رہے ہیں؟ گیپ دے دیا، آپ کے پاس حل ہے۔ بھئی آپ کچرے کو اٹھائیں، ایک پلاسٹک بیگ میں باندھیں، ایک پرانے کپڑے میں باندھیں اگر بڑا کچرا ہے، پھر اس کو لے جا کے آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں سے کچرا اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ نے اس کو بند کرنا ہے، کسی باکس میں بند کرنا ہے، کسی تھیلے میں بند کرنا ہے، لیکن اس کو آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا۔ اب آپ دیکھیں آپ کی جو نفسیات بنتی جا رہی، سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہ احترام ختم ہو گیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو مسئلے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ آپ کا جو سب کانشیس ہے، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ کو بابا و اجداد سے ورثے میں ملا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچرا بھائی یہاں نظر آ رہا ہے، جھاڑو دے دو، باہر پھینک دو۔ وہ بھائی صاحب باہر اسکول ہے جہاں پر بچے پڑھائے جا رہے ہیں،
وہ اس کچرے میں سے گزر کے اس اسکول کے دروازے میں جا رہے ہیں. یہ آپ کا ایک فطری عمل کا حصہ بن گیا. تو اس کا حل آپ پہلے تو آپ لفظوں میں سن لیں کہ آپ کچرا پھینکنا اسی وقت اور آج سے چھوڑ دیں. اب وہ آپ کے فطری عمل کا حصہ ہے, آپ اس کو یوں نہیں سمجھیں گے کہ آپ کے ذہن میں آیا بھائی کچرا یہاں پڑا ہوا ہے تو میں نے وہاں پھینک دیا تو کوئی خرابی نہیں کی. اب اس کا حل دیکھیے بہت آسان ہے. آپ نے ایک آرڈیننس پاس کرنا ہے, کچرا جو پھینکے گا اور کچرا بندھا ہوا نہیں ہوگا, کسی ڈبے میں نہیں ہوگا, کسی کچرے کی جگہ پر نہیں پھینکا جائے گا, جو جگہ مختص ہیں کچرا پھینکنے کی, آپ پہ جرمانہ لگایا جائے گا, آپ کی پٹائی ہوگی, فزیکل بیٹنگ ہوگی, فزیکل, پولیس ول بیٹ یو, اس کے بعد آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. کیا ہماری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا, اس لیے تو آپ اس لیکن انسان کی شکل میں, لیکن انکل ایوب خان کے دور میں کہا جاتا تھا, آپ انٹرسیپٹ کریں, آپ ایوب خان کے دور میں ایسا سنا ہے کہ ایسا ہوا ہے تھوڑا بہت. وہ بالکل ہوا. اور اس وقت آپ یاد رکھیں آپ کے کراچی شہر میں یا ملک کے کسی حصے میں وہ کچرا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں پبلک باتھ روم بنائے گئے, اس زمانے میں گوشت کی دکانوں میں جہاں مکھیاں آتی تھیں اس پہ جالی لگائی گئی. اس زمانے میں اگر آپ تھوکتے تھے تو پہلے تو آپ کو کندہ پڑتا تھا, مار پڑتی تھی, چپیڑ پڑتی تھی, اس کے بعد آپ سے شرٹ اتروائی جاتی تھی. اور جب وہ شرٹ اترتی تھی تو کہتے تھے, فوجی کہتا تھا یا جو بھی ایوب کا اس وقت کا امپلائی تھا آپ کے ملک کو جو سرو کر رہا تھا, وہ کہتا تھا اس قمیض سے صاف کرو گے اس تھوک کو, بے غیرت انسان, تم نے اس کو صاف کرنا ہے ورنہ آپ کو جیل میں ڈالا جاتا تھا. یہ آپ کے ملک میں ہوا یہ عمل. اس عمل کو ہمیں تسلسل دینے کی ضرورت تھی, اس کو ہم نے آگے بڑھانا تھا. لیکن یہ چور چپاٹے اور ذلیل انسان جو آپ کی حکمرانی کا حصہ بنے, اور یہ قوم جو آپ کی انگوٹھا چھاپ ہے, آپ ان کو تعلیم یافتہ نہیں کرنا چاہتے. تعلیم کا مطلب ہے روشنی, روشنی کا مطلب ہے شعور. آپ کے جو لیڈر ہیں وہ آپ کو یہ شعور نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ان کے مقاصد میں ملک کو صاف رکھنا, مکانوں پہ رنگ کرنا, لوگوں کو اخلاقیات سکھانا, انہیں آگے بڑھانا, ان کے ساتھ سنسیئر ہونا, ان سے محبت کرنا, کیونکہ یہ آپ کا ملکی باشندہ ہے. اس سے آپ محبت کیوں نہیں کرتے بھائی اس لیول کی کہ آپ اس کو کوئی حل دے دیں. یہ آپ کو بچوں کو کنڈر سے, پرائمری سے, سیکنڈری سے, اسکول سے, ان زبانوں میں آپ نے ان کو سکھانا ہے. اور سب سے پہلی تربیت گھر کی ہے. گھر میں ماں کچرا پھینکتی ہے, باپ کچرا پھینکتا ہے, چچا کچرا پھینکتا ہے, دوست کچرا پھینکتا ہے, خالو کچرا پھینکتا ہے. تو آپ انسان کی شکل میں ایک دو پیر کے بڑے خوبصورت جانور مجھے تو نظر آ رہے ہیں. آپ کو اس خطاب کے علاوہ نوازا نہیں جا سکتا. کسی بھی آپ ریسپیکٹیبل, آپ کا جو مزاج ہے یہ بے انتہا گرا ہوا اور جاہل ترین انسانوں کا ہے. آپ کو کس طرح عزت دیں؟ آپ کھاتے ہیں, تھوک دیتے ہیں, کچرا باہر پھینک دیتے ہیں, کچرا گاڑی کی کھڑکی کھولتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں. تو آپ نے حل کی طرف کب آنا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, آپ اس کو پرابلم کی طور پہ نہیں دیکھتے تو آپ اس حل کی طرف نہیں آئیں گے. پھر آپ کی فطرت کا حصہ بن گیا کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. پھر بیماریاں آتی ہیں, آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ کا بچہ مر جاتا ہے, 3 دن میں آپ اس کو بھول جاتے ہیں, اس کو دفنا دیا کتی بلی کی طرح. تو یہ آپ کی حالت ہے. آپ نے حل کی طرف نہیں آنا. اچھا, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کچرے کی وجہ سے, کچرے میں وائرس جو بنا اس سے بیمار ہوا اور وہ آپ سے بچھڑ گئے. اس پہ میں اور بولوں گا, میں نے بہت سارے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دینا ہے. ابھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا ہے, اس سے بولنا ہے 10 چیپٹر بن جائیں, لیکن آپ کو میں نے اس کا حل نکال کے دینا ہے. شکریہ پاکستان, نا امید نہیں ہوں اپنے ملک سے. خدا حافظ پاکستان. اللہ کرے اس بات یہ چھوٹی سی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے.